ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم قابل صد تکریم و احتشام حضرت علامہ نصیر احمد خلقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری آپ دوست احباب سے پہلی ملاقات ہے، اور یقین کریں محترم میرے بڑے بھائی علامہ نصیر صاحب کی مختصر سی محبت بری ملاقات نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی، اور یقیناً جن کا امام ایسا ہو ان کے مقتدی بھی چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر آپ پر سلامت رکھے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو آپ کی اس مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک آپ سب کی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم المقام عزت مآب جناب ارشد والا صاحب کی کوشش اور کاوشوں کے ساتھ آج مجھے آپ سے ملاقات کا موقع میسر آ رہا ہے۔ دعا کریں کہ جتنے بھی لمحے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ بار بیٹھے رہنے دو، نوجوان مہربانی کرو اندر آ جاؤ، حال خالی ہے، نوجوان اندر مہربانی کرو، آگے ماحول جس طرح بڑھ رہا ہے اس طرح بڑھے نہیں، نوجوان بار بیٹھ رہے ہیں۔ دوستان محترم، موضوع تو یقینی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن اب میں گزارش بس اتنی سی چاہوں گا، میں ذرا چشتی بھی ہوں اور قادری بھی ہوں، تو آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ چشتی نسبت وہ ذوق کے بغیر نہیں چلتی، اور قادری نسبت علم کے بغیر نہیں چلتی۔ تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ذکر رسول اور فکر رسول بنیادی طور پر ان کے اندر خود دو موضوعات ہیں۔ ذکر کے اندر بھی ایک نور ہے اور فکر کے اندر بھی ایک نور ہے۔ اب اگلا جملہ تو آپ سبھی بول پڑیں گے انشاءاللہ، اب ذکر کے اندر کون سا نور ہے جو ہمارا موضوع ہوگا، اور فکر کے اندر کون سا نور ہے؟ تو دوستان محترم، ذکر کے اندر صورت مصطفیٰ کا نور ہے، اور فکر کے اندر سیرت مصطفیٰ کا نور ہے، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ جس بندے کو صورت مصطفیٰ کا پیار بھی نصیب ہو جائے اور سیرت مصطفیٰ پر عمل بھی نصیب ہو جائے، اس کے سینے کے اندر ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ جس کی ایک آنکھ کے اندر محبت رسول ہو، جس کی ایک آنکھ کے اندر حسن جانے جانا ہو، اور دوسری آنکھ کے اندر آقا تاجدار کائنات کی سیرت کا پیار ہو، یعنی کہ مسلمان اور ایمان والے کا کمال یہ ہے وہ عاشق ہو صورت کا بھی اور سیرت کا بھی۔
اور آج کے اس ایوان اور خوبصورت ایوان کے اندر میں چند لمحے چاہوں گا اپنے خیالات اور تصورات کو یہاں چھوڑ کر آئیے ذرا ہم حسن مصطفیٰ کے سمندر کے غوطے لگاتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ آرزو دل میں رکھ کر اس ذکر کا آغاز کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی ایک نیند ہمیں بھی ایسی سلا جس میں دیدار مصطفیٰ ہوگا، کوئی ایک نیند باری تعالیٰ تو ہمیں بھی سلا۔ اور میرا دل باغ باغ ہو گیا نوجوانوں کی کثرت دیکھ کر، سبحان اللہ۔ یہ نوجوانوں، یہ میری بات یاد رکھنا، آج اگر تمہارے اندر آقا تاجدار کائنات کی محبت کا نور ہوگا تمہاری نسلوں کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، سبحان اللہ۔ آج اگر تم آقا تاجدار کائنات کے عشق کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی گلی گلی نگر نگر ایک ہی نعرہ لگائیں گی، کیا کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ تو اس لیے ڈوب جاؤ سرکار کے عشق اور سرکار کے ذکر کے اندر۔ اب ہم نے بات شروع قرآن سے کرنی ہے، اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف ایک لفظ پر والضحیٰ، میں قربان جاؤں آپ کے ذوق کے اوپر، اللہ سلامت رکھیں۔ ویسے اگر آپ تراجم اٹھائیں گے تو لکھا ہوگا قسم ہے چاشت کے وقت کی، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر قبلہ آپ ماشاءاللہ اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، بزرگ نوجوان جن کی زندگی گزر گئی خطباء کو سنتے، اہل علم کی مجالس میں بیٹھتے، تو یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ جب ائمہ تفسیر نے اس آیت کو دیکھا تو ائمہ تفسیر نے سوچا کہ بھئی دیکھیں وہ تو خدا ہے، سبحان اللہ، آپ سمجھیں بات ذرا، وہ تو قادر مطلق ہے، کیا اس کی شان ہے کہ وہ چاشت کے وقت کی قسم اٹھائے، سبحان اللہ، ارے وہ رب ہو کر چاشت کے وقت کی قسم کیوں اٹھاتا ہے، چاشت کے اندر ایسا کیا رکھا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ تو پھر ائمہ تفاسیر نے سوچا نہیں یہ چاشت کہہ کر اشارہ کسی اور طرف دیا گیا ہے، تو پہلا قول اور جس ہستی کا ہے آپ یقینی بات ہے ہاتھ اٹھا کے بول پڑیں گے، پہلا قول جس ہستی کا ہے اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ چاشت کے وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے چاشت کا وقت کہہ کر والضحیٰ کہہ کر اس وقت کی قسم اٹھائی جس وقت کے اندر محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، جس وقت کے اندر سرکار کا میلاد ہوا، جس وقت کے اندر سرکار کی آمد ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، پیارے مجھے اس وقت کی قسم جب تو دنیا میں پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ میرا آسرا بن گئی ہے۔ تو امام جعفر صادق کا پہلا قول فرماتے ہیں یہ کوئی چاشت کا وقت نہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے۔ اب پھر اگلی بات جب والضحیٰ کا انہوں نے یہ تفسیر فرمائی تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر واللیل کس کو کہیں گے، ہائے ہائے، پھر واللیل کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ والضحیٰ کے اندر قسم ہے سرکار کے آنے کے وقت کی، سبحان اللہ، سرکار کی آمد مصطفیٰ کے وقت کی والضحیٰ میں، اور کہا یہ جو واللیل رات کی بات ہے تو خدا نے رات کو ہی تو محبوب کو ملنے کے لیے بلایا تھا، ہائے ہائے، سرکار کو معراج تو رات کے وقت ہوئی۔ تو اب امام جعفر صادق کا جملہ سنیں، ہر عاشق دیوانہ بن کے ذرا پکار اٹھے، تو فرمایا والضحیٰ، اللہ نے فرمایا پیارے تیرے آنے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے جانے کی قسم، والضحیٰ کہہ کر سرکار کے آنے کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا کہہ کر فرمایا پیارے تیرے جانے کی قسم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیارے جس لمحے تو آئے
وہ لمحہ بھی خدا کی قسم کے قابل ہے، اور جب تو شب معراج کے لیے مجھے ملنے کو آئے وہ لمحہ بھی قسم کے قابل ہے۔ تو پہلا قول امام جعفر صادق کا ہے۔ اب دوسرا قول سنیں۔ دوسرے قول کے بارے میں جو طبقہ ہے آئمہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ کہہ کر اللہ نے سرکار کے علم کی قسم اٹھائی ہے، علم محمدی کی قسم اٹھائی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے تو میں اس کو طول نہیں دوں گا، لیکن ایک بات کرنا چاہوں گا کہ علم سرکار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوستان محترم، یہ نوجوان بیٹھے، نوجوانوں، اگر کبھی تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئے کہ اس جوانی کی عمر میں جب خون جوش مارتا ہے، شیطان اور نفس انسان کو بھٹکانا چاہتے ہیں، انسان اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر جب سرکار کی محبت کے نعرے لگا رہا ہو، کہیں دل میں یہ خواہش اور آرزو تو پیدا ہوتی ہے کہ جو میں نے جوانی سرکار کے نام کر دی، کیا سرکار کو میری محبت کی خبر بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا سرکار کو یہ علم بھی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ تو آپ ائمہ تفاسیر کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے پیارے تیرے علم کی قسم۔ کیا مطلب؟ اب قیامت تک پیارے جو بھی کوئی تیرا محب اور عاشق ہوگا، ہم نے پردے اٹھا دیے، جو بھی تیری محبت کا نعرہ لگائے گا وہ ہمیشہ نگاہ مصطفیٰ میں رہے گا، وہ ہمیشہ علم مصطفیٰ میں رہے گا۔ اور ذرا توجہ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صحاح کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نے جبل احد کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ حیران ہونے والی بات ہے، ذرا سوچیں، میرے آقا پہاڑ کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آواز کم آئی ہے نوجوانوں آپ کی۔ حضور آپ تصور کرو، سرکار ایک پتھر کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک پہاڑ کے بارے میں، یہ ہمارا ہے ہم اس کے ہیں۔ یار آپ ذرا محبت میں ڈوبو تو صحیح۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اس سرزمین قبلہ نصیر صاحب کے چاہنے والے، آپ کے مقتدی، آپ کے طلباء اگر اگلے سال تک یہ نشانہ یاد رکھیں اس جملے کا، تو پھر مجھے شیخ الاسلام کا شاگرد کون کہے گا؟ میرے نبی نے پہاڑ کے بارے میں فرمایا، پتھر کے بارے میں فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بول کر بتاؤ پتھر کی زبان ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ پتھر کی زبان ہوتی ہے؟ نہیں۔ پتھر میں جذبات ہوتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے ساری زندگی نہیں پڑھا، نہ کسی عالم دین سے سنا اس پتھر نے کبھی بول کے کہا ہو یا رسول اللہ آئی لو یو۔ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ اس پتھر نے کہا ہو یا رسول اللہ انا احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ قبلہ سوال یہ ہے، جب پتھر بولا نہیں سرکار کو علم کیسے ہوا؟ ہائے ہائے توجہ کیجئے، جب پتھر بولا نہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آقا کو کیسے پتا چلا؟ اب تڑپیے گا، آقا نے بتا دیا او میری امت، اگر مجھ سے پتھر محبت کرے جس کی زبان نہیں ہوتی، سرکار کو پتھر کی محبت کی خبر ہے، اور اگر امتی عشق کرے گا تو امتی کی محبت کی خبر کیسے نہیں ہو سکتی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، پیارے تیرے علم کی قسم، ہائے ہائے علم کی قسم۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسرا قول، اور تیسرا قول نوجوانوں توجہ کرنا، ذرا دل کی کھڑکیوں کو کھولیے گا ذرا۔ تیسرا قول ائمہ فرماتے ہیں اللہ نے والضحیٰ کہہ کر قسم اٹھائی ہے، کس چیز کی؟ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، پیارے مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ دلوں میں جگہ دیجئے گا نوجوانوں، وہ کتنے حسین ہوں گے قبلہ، وہ کتنے حسین ہوں گے، وہ کتنے پیارے ہوں گے۔ ایک جملہ یار درد دل رکھیے گا، ماشاءاللہ آپ بڑی نسبتوں کا حیا کرنے والے لوگ ہیں، اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نسبتوں کا حیا کرے۔ سرکار کتنے پیارے ہوں گے کہ انہیں دیکھنے والے صحابی بنتے ہوں گے۔
हाय हुजूर कितने प्यारे होंगे, कितने हसीन होंगे कि अल्लाह कसम उठाता होगा वद्दुहा सोनिया तेरे चेहरे की कसम। और आका ताजदार कायनात के हुस्न को ज़रा तसव्वुर करें ना। मैं कभी कभी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं अपने बाबा जान के साथ ही हज का मौसम था तो मेरे दिल में आरज़ू पैदा हुई कि मैं आका ताजदार कायनात का दीदार करूं। तो फरमाती हैं मेरे बाबा जान से सरकार करीम ने कोई मसला पूछना था तो मैं अपने बाबा जान के साथ गई। अब हज़रत मैमूना की गवाही सुनी और तड़प जाइए। हज़रत मैमूना फरमाती हैं बारगाह रसूल में हाज़िर हुए, मैं चाहती थी कि चेहराए मुस्तफ़ा को देखूं। तवज्जो करना, फरमाया मैं चाहती थी चेहराए सरकार को देखूं मगर मेरी नजर चेहरे पर नहीं पड़ी, मेरी नजर पहले सरकार के कदमों पर पड़ी है। फरमाती हैं मेरी नज़र सरकार के कदमों के ऊपर पड़ गई। अब उनका सुनिए, फरमाती हैं खुदा की इज्जत की कसम जब मैंने सरकार के कदम मुबारक देखे और सरकार के कदमों की उंगलियों को देखा, फरमाती हैं खुदा की कसम अरे वो कदम इतने हसीन थे चेहरा देखना मुझे याद ही नहीं रहा। आशिकों जरा तसव्वुर करो जिस महबूब के कदमों का कोई सानी नहीं। हाय 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 हाय। और मैं एक बात करूं माशाल्लाह यार, आप बड़े बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठे हैं और सफ़ेद बालों से तो रब हया बड़ी फरमाता है, ज़रा दिल में जगा दो। मैं सारी ज़िंदगी किबला एक बात सोचता रहा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जब मैंने हज़रत मैमूना की ये रिवायत पढ़ी ना कि मैं कदम ही देखती रह गई, वेखना चेहरा सी सोने दा तकदी मैं कदम रह गई। तो उस दिन मुझे समझ आई कि जिब्रील शबे मेराज क्यों सरकार के तलवों को चूम रहा था। वो क्या बात थी कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, हालांकि जिब्रील कोई मामूली शख्सियत नहीं है, नूरियों का इमाम है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर की बारगाह में जो गया हो। तसव्वुर करें जिसने हुस्ने यूसुफ भी मिस्र के बाजार में देखा हो, वो जिब्रील आज क्या बात है कि सरकार के कदमों के साथ अपने कफूरी लगा के बैठा है। मैंने कहा जिब्रील अमीन आप कदम क्यों नहीं छोड़ रहे, आप सरकार के हाथों को बोसा दें, आप सरकार की पेशानी, आप तो कदम पकड़ के बैठ गए हैं। तो जिब्रील कहते हैं ओ ज़माने वालों मैं तुम्हें क्या बताऊं, न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मुस्तफ़ा की तलियों में देखा। आप तसव्वुर करें यार, और कभी एक लम्हे के लिए ज़रा दिल में ये बात बसाएं, काश के आँख हमारी हो और जलवा सरकार का हो। माजरत के साथ ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये आपकी मस्जिद, ये मरकज़ मोहब्बत का मरकज़ है, अमन का मरकज़ है। आज एक मेरे मुर्शिद किबला की बात कहते हैं, वो कहते हैं बेटा याद रखो ज़माना जितनी कोशिश लड़ने और झगड़ने पे कर रहा है, सुनना जुमले की बारीकी, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बेटा ज़माना जितनी कोशिशें लड़ने और झगड़ने की कर रहा है, काश के इतनी कोशिश देखने के लिए की होती। काश के इतनी कोशिश सरकार का जलवा देखने के लिए की होती। तो खुदा की कसम आका इतने करीम हैं, कोई एक मर्तबा उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, तवज्जो करना तेरा काम है, पर्दे उठाना सरकार का काम है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی ہم ذکر رسول کر رہے ہیں، ہاں فکر رسول کی بات آگے آئے گی۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے، اور مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جہلم اور یہ آگے پیچھے بہت سی صدائیں اٹھ رہی ہیں اور نوجوانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فرحان بھائی کیا یہ بات آپ نے جذبات کی بنیاد پر کی ہے کہ اگر ہم حضور کی طرف متوجہ دیں گے اور یہ آرزو رکھیں گے تو پردے اٹھ جائیں گے؟ میں نے کہا یقین نہیں آتا تو آؤ امام بصیری سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ ساری زندگی امام بصیری وہ شخصیت، وہ بندہ ساری زندگی جس نے دنیا داروں کے قصیدے کہے تھے، بادشاہوں کی تعریفیں کی، جب فالج ہوا بستر پر تنہا رہ گئے تو ایک رات امام بصیری سوچتے ہیں اے بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے پڑھے، آج جب تو پریشانی کے اندر ہے کوئی بادشاہ بھی تو تیرے پاس نہیں ہے، کوئی بھی تو تیری مشکل کشائی کرنے کو تیار نہیں، آج تو تنہا رہ گیا، ساری زندگی جن کے قصیدے پڑھے تڑپنا، تو دل ہی دل میں سوچا بصیری کیوں نہ آج حسین کے نانا کی شان لکھوں، کیوں نہ آج سیدہ کے بابا کی شان لکھی جائے۔ پھر کیا تھا؟ پھر وہ لکھتے ہیں مولا یصلی وسلم دائما۔ پھر جو آپ نے قصیدہ بردہ لکھا، اب ذرا جا کے بیٹھیے گا، میں نے عقیدہ اہل سنت کی بات بھی کرنی ہے۔ آپ نے جب یہ قصیدہ لکھا، اب اس بات کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس بات کو لکھا کہ جب آپ نے یہ لکھا رات کو سوئے، جب سوئے تھے تب جسم کو فالج تھا، قربان جاؤں آنکھ لگی یہ آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی تو سرکار تشریف لے آئے، حضور تشریف لا چکے تھے۔ اب قربان جائیے گا یار، ذرا عقل کی دنیا کو چھوڑ کر عشق کی دنیا میں کچھ میرے قریب ہوئیے، میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں بصیری وہ جو رات میری نعت لکھی ہے سناؤ گے نہیں؟ وہ جو رات میری نعت لکھی ہے سناؤ گے نہیں؟ امام بصیری خوش ہو کر قصیدہ پڑھنے لگتے ہیں، ایک شعر پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، تیسرا بھول جاتے ہیں، کیونکہ کمزوری تھی، فالج تھا، نکاہت تھی، بھول گئے۔ اب وہ پیچھے سے بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یاد نہیں آتا۔ میرے آقا مسکرا کے بصیری کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بصیری تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتاؤں کیا لکھا تھا، تمہیں یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دوں کہ کیا لکھا تھا۔ تو وہ انہوں نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ کمزوری مجھے لے گئی، میں مر گیا۔ تو میرے آقا نے اپنا دست کرم اٹھایا، میرے آقا نے اپنا دست شفا اٹھایا اور امام بصیری کے ساتھ مس کیا۔ رات امام بصیری سوئے، اب تڑپیے گا جب صبح امام بصیری اٹھے تو امام بصیری سے کلیتاً صحت یاب ہو چکے۔ سرکار شفا یاب ہو چکے تھے۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے اور تڑپیے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایک بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ میں محترم کی جو ہے وہ لائبریری میں گیا، دل خوش ہو گیا بڑی نایاب کتابوں کو دیکھ کر۔ یہ علم والے ہی اس دور میں ہیں جنہوں نے کتاب دوستی زندہ رکھی ہوئی ہے۔ اب میں بڑی ایک مائنیوٹ سٹڈی کی بات کرنے لگا ہوں قبلہ، یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب امام بصیری صبح بیدار ہوئے نا تو امام بصیری کے سر کے نیچے جو سرہانہ تھا اس سرہانے کے نیچے سرکار کی کملی مبارک موجود تھی۔ یار آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا۔ وہاں کیا موجود تھا؟ کملی مبارک موجود تھی۔ اب جب کملی مبارک موجود تھی تو چونکہ کملی چادر وہ بردہ ہوتی ہے، عربی میں بردہ کہتے ہیں، تو اس لیے یہ قصیدہ بردہ ہو گیا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، نوجوانوں اپنے دلوں پر عقیدے پر پہرا دو، مجھے ایک بات بتاؤ سرہانے کے نیچے کیا ہے؟ کملی مبارک، بولیں۔ جب امام بصیری نے صبح سرہانہ اٹھایا تو کملی مبارک موجود تھی۔ یہ جملہ میں بار بار دہراؤں گا تاکہ آگے جو میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں وہ آپ کو پتا چلے۔ جب امام بصیری نے سرہانہ اٹھایا تو نیچے کملی مبارک، آواز آئے کملی مبارک،
कमली मुबारक, अब जरा हाथ उठा के कमली मुबारक मौजूद थी। लो भाई कारी साहब फैसला कर लो, झगड़े खत्म कर लो। और ये कैसे हो सकता है कि सरकार की कमली तो मौजूद हो और जिसकी कमली है वो कमली वाले मोहम्मद मौजूद ना हो? ये कैसे हो सकता है कि कमली तो मौजूद हो और जिनकी कमली मुबारक है? ये कैसे हो सकता है वो जिंदा ना हो? और यहाँ पर कबल तवज्जो, यहाँ पर फिर सुबह शिफा याब होकर इमाम बुसीरी बड़े महीनों बाद घर से बाहर निकले। सर तवज्जो है दोस्तों की, घर से बाहर निकले ना, अब शिफा हो के देखें। एक अरसा ज़माना बंदा चारपाई के ऊपर, अल्लाह बीमारों को शिफा दे यार, बड़ा मुश्किल काम है चारपाई के ऊपर गुजारा करना। जब आप बाहर निकले ना तो ज़माने को देखा, कुछ हालात बदल चुके थे, मौसम बड़ा सुहाना लग रहा था, लोग प्यारे लग रहे थे। मगर इसी असना के अंदर इमाम बुसीरी देखते हैं कि मोहल्ले की नुक्कर के ऊपर एक बाबा जी खड़े हैं और वो बाबा जी देख कर इमाम बुसीरी को मुस्कुराई जा रहे हैं। वो देख रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। तो इमाम बुसीरी को थोड़ा सा अजीब लगा, उनके करीब गए। उनका नाम किताबों के अंदर शेख अबू अर्रिजा आया है। वो शेख अबू अर्रिजा थे, तो उनसे जाकर पूछा कि हज़रत खैर तो है, मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आशिको पता नहीं तुम दिल में कितना समा सकोगे। शेख अबू रिजा इमाम बुसीरी से कहते हैं, बुसीरी वो रात वाली नात मुझे भी सुना दे। हाय 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 हाय, वो रात वाली नात मुझे भी सुना दे। इमाम बुसीरी हैरत ज़दा, आपको कैसे पता चला? हाय हाय हाय, आपको किसने बता दिया? वहां तो मैं था या इमामुल अंबिया थे? तो शेख अबू रिजा ने कहा, बुसीरी तुझे नहीं पता, जब सरकार तेरे घर तशरीफ फरमा थे 70 औलिया तेरे घर का तवाफ कर रहे थे। तो दोस्तान मोहतरम, हम बात कर रहे थे कि आका ताजदारे कायनात हसीन हैं और इतने हसीन हैं कि आपका उम्मती अगर दिल से आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, फिर खुदा की कसम ये उनकी रहमत और शफ़क़त है। और आप देखें ना, यकीन करें, हमारा अकीदा तो दलाइल पर कायम है। जी जी 9 तो बजे हैं, अभी फ़िक्र रसूल भी तो पड़ा है। मैं तो अपने हिसाब से आप बेफिक्र हैं, वो सब मेरे जहन के अंदर है, मैं इनको साथ लेके चल रहा हूँ जी। काफिला साथ जा रहा है मेरे जी, हाथ उठा के सुभान अल्लाह हो जाए। हाँ तवज्जो कीजिएगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आका ताजदारे कायनात ये उम्मती है, वो नबी हैं। उम्मती का हक है कि वो सरकार की खातिर सब कुर्बान कर दे। ठीक हो गया। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह फरमाता है, वद्दुहा, प्यारे तेरे चेहरे की कसम। और जो चेहरे की कसम उठाई, आप सोचें ना सरकार कैसे होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और आप सब यकीनी बात है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में ज़माना जानता है। ज़रा थोड़ा सा एक लहजा देखिएगा। तो जब मस्जिद अक्सा के अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, पीछे इस इमाम के, हाय 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 हाय, बड़ा लुत्फ लेने वाला जुमला है। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे आका मुसल्ला इमामत पर, और हर नबी कह रहा है पीछे इस इमाम के। तो मेरा दिल, ये मेरी मोहब्बत कहती है कि ऐसा हुआ होगा कि जब नमाज हुई होगी, आदम अलैहिस्सलाम भी मिले होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मिले होंगे, तमाम अंबिया सरकार से मुसाफा किया होगा। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिले होंगे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा तो होगा, हजूर सोने तो असी भी बड़े सीगे। हाय 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 हाय, सरकार हसीन तो हम भी बड़े थे। हाय हाय, जुलेखा
میرے پیچھے پاگل ہو گئی تھی۔ آقا حسین تو ہم بھی بڑے تھے مگر آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ اور آقا تاجدار کائنات کے حسن کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا یہاں پر، جنہوں نے سرکار کے حسن مبارک کو قریب سے دیکھا ہے ان کے اندر ایک یار غار کا نمبر بھی آتا ہے، تاجدار صداقت کا نمبر بھی آتا ہے۔ اور میری ایک خاص نسبت سیدنا ابو بکر صدیق، کیونکہ میرے اساتذہ کے اندر کچھ نقش بندی اساتذہ بھی شامل ہیں، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جانتے ہیں صدیق کس ہستی کا نام ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں فیصل آباد والا لوگ اگر سمجھ سکیں، جس کو دیکھ کر وفا کو بھی جوش آ جائے، جن کو دیکھ کر وفا بھی وجد میں آ جائے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر ہجرت کی رات غار کے اندر سرکار کریم نے سر مبارک رکھا صدیق کی گود میں۔ اب سنیے، آپ سوچئے 3 دن 3 راتیں آقا اور حضرت ابو بکر کیا کرتے رہے ہوں گے؟ ہائے ہائے، وہ کیا دولت تھی۔ 3 دن 3 راتیں کیا ہوتا رہا، سنیں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 3 دن 3 راتیں، ہائے ہائے، کاش آپ تڑپو گے بہت قسم رات کو سفر کے دوران، اور کہیں خطابات میں جب یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے نا تو میں سوچتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا نصیب کتنا اعلیٰ ہو۔ 3 دن 3 راتیں سرکار نے سر رکھا سیدنا صدیق اکبر کی گود میں۔ ہوتا کیا رہا، سرکار حضرت ابو بکر کو دیکھتے رہے، ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتے رہ گئے۔ 3 دن 3 راتیں میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو اپنی توجہات کے فیض میں رکھا۔ جانتے ہیں سرکار کی ایک توجہ کی شان کیا ہے؟ میرے آقا ایک توجہ ڈوبے سورج پر ڈال دیں تو وہ پلٹ آتا ہے۔ میرے آقا اگر ایک توجہ چاند پر ڈال دیں تو وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے آقا ایک توجہ عمر پر ڈالیں اسے فاروق اعظم بنا دیتے ہیں۔ میرے آقا ایک توجہ کڑوے کنویں پر ڈالیں اسے میٹھا فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا اگر ایک توجہ حضرت قتادہ کی آنکھوں پر ڈالیں آنکھوں کا نور واپس پلٹ آئے۔ میرے آقا اگر ایک توجہ اگر میرے آقا دودھ کے پیالے پر ڈال دیں تو اس کے چشمے جاری ہو جائیں۔ میرے آقا ایک توجہ حضرت جابر کے بچوں پر ڈال دیں ان کے بچے زندہ ہو جائیں۔ کیا خیال ہے اگر سرکار کی ایک توجہ کی شان یہ ہے، ارشد والا صاحب ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، اگر سرکار کی ایک توجہ کی یہ شان ہے تو جن کو 3 دن اور 3 راتیں اپنی توجہات میں رکھا اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ پڑھیے بخاری، امام بخاری لکھتے ہیں جب غار کے بعد آقا مدینہ کی سرحد پر پہنچے تو لوگ پہچان نہیں سکے مصطفیٰ کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ واہ واہ واہ، قبلہ میں سلام پیش کرتا ہوں، کیا محبت والے لوگ ہیں، کیا تربیت کی ہے آپ نے، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں چونکہ ویسے یہ بات میں نہ کرتا لیکن آپ کی محبتوں کی وجہ سے کر رہا ہوں ابھی ایک بات، اور آپ کو ایک تحفہ دینا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیں نا، حضرت آپ سب نے یہ بات سنی ہے کہ سرکار مدینہ جب غار ثور کے اندر تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے اژدہا ڈنگ مارتا رہا،
اب وہ جب ڈنگ مار رہا تھا، وفائیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں، حضرت میری محبت کہتی ہے کہ صدیق اکبر نے کہا ہوگا اے سانپ تیری فطرت میں ڈنگ مارنا ہے اور میری فطرت میں وفا کرنا ہے. ہائے ہائے، تو اپنی فطرت پر رہ، تو ڈنگ مارتا رہ، میں وفائے مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤں گا. اب یہاں پر ایک بات جو سوال یہ ہے، شریعت جو لوگ پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں کھانے پینے کی کوئی حلال چیز نہ ہو اور آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ آپ مر جائیں گے، آپ کی جان نکل جائے گی، شریعت کہتی ہے آپ اتنا حرام کھا سکتے ہیں کہ جان بچ جائے، کیونکہ مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے، صرف اتنا کہ آپ کی جان بچ جائے، اس سے زائد نہیں، اس کیفیت میں جب حلال نہ کھانے کا ہو نہ پینے کا. سوال یہ ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر جب سانپ آیا تھا سرکار حضرت ابوبکر فرماتے آقا بیدار ہو جائیے، سانپ آ گیا ہے، میری جان چلی جائے گی. ابوبکر ایسا نہیں کرتے، حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہیں فرماتے، وہ ڈنگ مارتا رہا. اب میں نے اپنے عشق سے سوال کیا کیوں نہیں بتایا ہوگا حضرت ابوبکر نے، تو اس کا جواب یہ ہے صدیق اکبر بتانا یہ چاہتے ہیں اور زمانے والوں میں سرکار کو کیوں بتاؤں، ڈنگ مجھے ڈنگ مار رہا تھا، سانپ زہر میرے جسم کے اندر چلا گیا، تو میں تو جانتا تھا سارے زمانے کو جن کے صدقے سے شفا ملتی ہو وہ مصطفیٰ تو میری گود کے اندر ہے، وہ سرکار تو میری گود میں ہے. اب یہاں پر ایک جو دلچسپ بات جو آپ کے دلوں کی تختیوں پر لکھنا چاہتا ہوں، قبلہ جو راوی ہے نا، راوی وہ جب روایت کرتا ہے تو راوی روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب صدیق اکبر کو ڈنگ لگا تو وہ ڈنگ اور زہر آپ کے جسم میں گیا تو صدیق اکبر کو جو تکلیف ہوئی وہ تکلیف پھر آنسو بن کے نکلی. کیا؟ جب صدیق اکبر کو ڈنگ لگا، اس کی شدت کی تکلیف ہوئی تو پھر صدیق اکبر کے آنسو نکلے اور وہ آنسو پھر سرکار کے چہرہ مصطفیٰ پر گرے. سبحان اللہ. اب قبلہ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، علم اسماء الرجال جانتے ہیں. علم اسماء الرجال ہے ہی یہ کہ راوی کے کلام پر اور راوی کی زندگی پر اور اس کی بات کے اوپر، وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے معذرت کے ساتھ مجھے راوی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی ہو اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ روئے ہیں. یہ جو راوی کی روایت ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ کیوں نہیں آتی میں اس کی دلیل قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر میں آپ کی محبتوں کا نذرانہ ضرور چاہوں گا. سبحان اللہ کی صورت وہ کیوں نہیں، میں کیوں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ صدیق کو درد ہوا ہوگا. ہائے 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 ہائے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے تانا ملا زلیخا کو تانا ملا اور لوگ وہ اس کی سہیلیاں کہنے لگی ہے زلیخا عجب بات ہے، غلام کو دل دے بیٹھی ہے، غلام کو دل دے دیا. زلیخا نے کہا کہ تم تانے مار لو، میں جانتی ہوں تم تانا اسی سبب سے مار رہی ہو، میں نے دیکھا ہے تم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے تم نے دیکھا کوئی نہیں. اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، مجھے ایک بات بتائیں، جب زلیخا نے ان تمام عورتوں کو بلا لیا، وہ تمام عورتیں اس دربار کے اندر جمع ہو گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حسن سے پردہ اٹھایا. اب قرآن یہ کہتا ہے قبلہ توجہ، قرآن یہ کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام آئے تو ان عورتوں کے ہاتھوں کے اندر چھریاں تھیں، ان ہاتھوں میں پھل تھے. اب ادھر وہ حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی، ادھر انگلیوں پر چھریاں چل گئی، خون بہہ گئے، انگلیاں کٹ گئیں. توجہ، اور ان کو کوئی درد نہیں ہوا. ارے توجہ، ادھر انگلیاں کٹ گئیں، خون نکل گیا،
मगर औरतों को कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? कुरान कहता इसलिए उनके सामने हुस्न यूसुफ था। और मैंने कहा जिसके सामने यूसुफ का हुस्न हो उसे दर्द नहीं होता, जिसके सामने हुस्न मोहम्मद होगा उस अबू बकर को कैसे दर्द हो सकता है? समझ आई? जिसकी निगाह के सामने यूसुफ का हुस्न हो उसकी तो उंगलियां कटें तो पता नहीं चलता, तो जिसके सामने हुस्न मुस्तफ़ा होगा। हाय 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 हाय। अब आपका हक है कि पूछें कि फरहान भाई फिर वो रोए क्यों? हाय हाय, फिर वो रोए क्यों? वो रोए इस वजह से नहीं थे कि उन्हें तकलीफ या दर्द हो रहा था। सिद्दीक रोए इस वजह से थे, ऐ सांप तुझे नहीं पता ये लम्हा किस्मत वालों को मिलता है। हाय 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 हाय, ये लम्हा किस्मत वालों। और ये बात मैंने खुदा की कसम जज्बा सीरत हलबिया को पढ़े, इमाम हलबी सीरत हलबिया के अंदर सारी जिंदगी। अच्छा, एक रिवायत है, एक दिन सिद्दीक़ा कायनात मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ना सितारों को देख रही थी। तो आका से पूछती हैं या रसूलल्लाह कोई बंदा ऐसा भी है जिसकी नेकियां सितारों से भी ज़्यादा हों? जिसकी नेकियां सितारों से भी ज़्यादा हों। अब जब उन्होंने सवाल किया तो मेरे आका ने फरमाया हाँ, मेरे उमर की नेकियां सितारों से भी ज़्यादा हैं। जब ये बात हुई ना तो सिद्दीक़ा कायनात ने ज़रा सर झुकाया और चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार आ गए। थोड़ा सा गर्म डाल दें, कुछ परेशानी के आसार आ गए। तो मेरे आका फरमाते हैं आयशा अजब बात है, पहले आपने सवाल किया, जब जवाब मिल गया तो कुछ परेशानी क्यों? फरमाया आका या रसूल अल्लाह मेरे दिल में था शायद आप मेरे बाबा अबू बकर का नाम लेंगे। हाय हाय, मेरे दिल में क्या था कि आप मेरे बाबा का नाम लेंगे। अब मेरे आका ने जो जुमला फरमाया आयशा याद रख उमर की नेकियां सितारों से भी ज्यादा हैं, मगर कई बार उमर ने ये बात अबू बकर से की है कि प्यारे अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, मगर गारे सौर की 3 रातों में बस 1 रात मुझे दे दे। सारी जिंदगी की नेकियां ले लो मगर वो 1 रात दे दो। क्यों मांगते थे उमर? हाय हाय, वो जानते थे ये लम्हा किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। तो दोस्तान मोहतरम, जब सिद्दीक अकबर एक बात आपके सामने और फिर यहाँ से फिक्र रसूल का आगाज होता है। जो सहाबा इतना आका से जिक्र करते हों, प्यार करते हों, जान कुर्बान करते हो, माल, अफसोस है लोग आज हमें कहते हैं यार मिलाद के ऊपर इतना खर्च करते हो, ये करते हो, वो करते हो, देखें जुलूस, इतना खर्चा क्यों करते हो? क्या सहाबा ने भी खर्च किया था? मैंने कहा नादान तू माल की बात करता है, सहाबा तो सरकार के लिए जान खर्च कर देते थे। आप खर्च करने की बात करते हैं ना कि इतना खर्च करना कहाँ से साबित है? मैं इतना कहता हूँ तुम ये बताओ मना कहाँ है? और जहाँ खर्चे और माल की बात है, आइए फिर बारगाह सिद्दीक अकबर में चलते हैं। जब एक मौका आया, मेरे आका ने फरमाया इस्लाम को माल की ज़रूरत है। सिद्दीक अकबर सारा घर का माल ले आए, कोई सहाबी आधा लेके आया, कुछ कम लेके आया, कुछ ज़्यादा। सिद्दीक अकबर सारा ही माल लेके आ गए। अब सुनिएगा, आका सब सहाबा से पूछते हैं कितना लेके आए हो? सब सहाबा से पूछते हैं और तड़पना कितना लेके आए हो? अबू बकर से पूछते हैं कितना छोड़ के आए हो? आप माल की बात, सहाबा ने बता दिया
سرکار کی خاطر مال خرچ کرنا یہ کوئی ناجائز اور بدعت نہیں، بلکہ یہ اہل ایمان کا شیوا ہوا کرتا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو اب فکر کیا ہے؟ اب صدیق کی زندگی کے اندر عشق نہیں ہے، عمل بھی ہے۔ بولو، یہ ہے فکر رسول کا پہلو۔ جانتے ہیں یہ صدیق اکبر ہیں یار، ساری دور خلافت کے اندر آخری دن آیا، وقت وصال قریب تھا، صدیق اکبر پیارے عمر کو قریب کرتے ہیں، پیارے عمر میری بات سنو، حضرت عمر کان قریب کرتے ہیں، کان قریب ہوتے ہیں تو حضرت عمر کے کانوں میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو یار، فرماتے ہیں پیارے عمر ساری زندگی 2 وقت کا کھانا میں نے ایک نبینے کو کھلایا، میں تو آج دنیا سے جا رہا ہوں، یہ ذمہ داری تمہیں دے کے جاتا ہوں وہ بھوکا نہ مر جائے، یہ ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں وہ بھوکا نہ مر جائے کہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کھانا لے کے چلتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک نابینا بندہ بیٹھا ہے، انتظار میں ہے، اس کے لب بتاتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے لب بتاتے ہیں کہ پیاسا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اس کے سامنے کھانا کھول کے رکھ دیتے ہیں، لقمہ توڑتے ہیں، اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ نابینا چیخ مار کے کہتا ہے لگتا ہے آج ابو بکر کا وصال ہوا ہے، لگتا ہے آج ابو بکر کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں، کہا نبی نے تجھے تو نظر نہیں آتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ ان کا وصال ہو گیا؟ ہائے ہائے تڑپنا یار، فکر رسول کیا ہے جو صحابہ میں جھلکتی ہے۔ کہا نبی نے تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا اس لیے جو پہلے کھلانے آتا تھا اس کی ادا کھلانے کی کچھ اور تھی، جو آج کھلانے آیا ہے یہ رنگ اور ہے۔ فرمایا میں سمجھا نہیں۔ کہا جو پہلے کھلانے آتا تھا نا وہ جانتا تھا کہ میرے دانت کمزور ہیں، میری داڑھیں کمزور ہیں، مجھ سے چبایا نہیں جاتا۔ جو پہلے کھلانے آتا تھا وہ پہلے لقمہ توڑتا، وہ اپنے دانتوں میں ڈالتے، پھر اسے چبا کر نرم کرتے، پھر وہ میرے منہ میں ڈالتے تھے، وہ اس طرح مجھے کھلاتے تھے۔ آج جس نے آج لقمہ تو کھلایا ہے مگر اس نے ڈائریکٹ میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق چیخ مار کر یہ کہہ رہے تھے واہ بھائی واہ صدیق اکبر میں قربان جاؤں، تو نے صورت مصطفیٰ سے عشق کا بھی حق ادا کر دیا، سیرت رسول کا بھی حق ادا کر دیا۔ سرکار کی دوستو دیکھو نا، یہ نوجوان بیٹھے ہیں ادھر میری آنکھوں کی، کیا ہی مزہ ہو، کیا ہی لطف آئے کہ آپ جو یہ 12 روزہ محافل سجاتے ہو، ان 12 روزہ کے بعد 12 دنوں کے بعد آپ کی زندگی ایسی بدل جائے، لوگ یہ کہنا شروع کر دیں بچے بدلنے ہوں تو میلاد میں بھیج دیا گیا۔ محبت کا حق ادا تب ہوگا جب ہماری زندگی میں کردار مصطفیٰ کی جھلک آ جائے گی، جب ہماری زندگی کے اندر سخاوت مصطفیٰ کی جھلک آ جائے گی۔ اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا، آج اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ جانتے ہیں میرے آقا تاجدار کائنات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، ایک عورت، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات سنیے میری۔ دھوپ تھی، میرے آقا تاجدار کائنات اس کی بات سننے کے لیے جانے لگے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دیوانی سی عورت ہے، یہ تو ایک ہی بات کو بار بار کرتی رہتی ہے، یہ کوئی ایک بات سیدھے سے کر نہیں پاتی، یہ تو دیوانی سی پگلی سی عورت ہے، آپ کس کی بات سننے جا رہے ہیں؟ اب میرے آقا اس کی بات کو سننے آئے، اس نے دھوپ میں کھڑا کر دیا، وہ سناتی رہی، میرے آقا سنتے رہے، وہ سناتی رہی، میرے آقا سنتے رہے۔ صحابہ کا وجود کانپتا ہے کہ ہمارے
प्यारे महबूब को, नबियों के इमाम को धूप में खड़ा कर दिया, और बात भी कोई बामकसद नहीं हो रही। मेरे आका ताए वो सुनाती रही, सरकार तवज्जो से सुनते रहे, वो सुनाती रही, हजूर सुनते रहे। जब वो दिल ठंडा हो गया और चली गई, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आप भी कमाल करते हैं, वो तो दीवानी सी औरत थी, वो सुना रही थी, आप सुन रहे थे, आका उसकी तो सुनता कोई नहीं। मेरे आका ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, जिनकी कोई नहीं सुनता उन्हीं की तो मुस्तफ़ा सुनता है। जिनकी कोई नहीं सुने, अगर मैं भी ना सुनूंगा तो वो किस दर पे जाएंगे। मेरे आका ने क्या दर्स दिया अपनी सीरत से। और फिर देखो, मेरे आका ताजदार कायनात नबूवत का जिस्म लेकर फिर कभी ताइफ की वादियों में भी गए, इस्लाम का पैगाम पहुंच जाए, और वो कैसे जालिम होंगे कि उनके सामने चेहरा मुस्तफ़ा और वजूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, मगर जब उन्होंने ओबाश लड़के मेरे आका के पीछे लगा दिए, वो आका को पत्थर मारने लगे। बुखारी की ये रिवायत पढ़कर सीना फटता है कि वो पत्थर जब मेरे आका के जिस्म मुबारक को लगे, मेरे आका के वजूद मुबारक से जब खून के कतरे निकले और आका की नालैन मुबारक खून से भर जाती है, वो खून का एक कतरा जो इस कायनात से ज़्यादा कीमती है, इस कायनात से ज़्यादा कीमती है खून मुस्तफ़ा। मगर जब आका के नालैन भर जाते हैं, आप एक जगह जाकर आराम फरमा होते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं, आका या रसूल अल्लाह अब सुनिएगा, मैं यहाँ पर इन लफ्ज़ों पर अपनी बात को ख़त्म कर जाऊँगा, अपना दर्द दिल आपको ज़िक्र रसूल और फ़िक्र रसूल का पैगाम देकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जब इस मुकाम के ऊपर जिब्रील अमीन आते हैं और पता क्या कहते हैं, प्यारे आका अल्लाह ने पहले तो आपको सलाम भेजा है। अब मैं अगर इसकी आरिफाना और आशिकाना तफसीर करूँ ना, तो ऐसा क्यों कहा होगा कि अल्लाह ने सलाम भेजा है। अल्लाह जानता था कि महबूब को लोगों ने तकलीफ़ दी है, पत्थर मारे हैं मेरी खातिर, मेरा सलाम जाएगा तो महबूब की तबीयत बहाल हो जाएगी। हाय हाय हाय, वो बोझ कम हो जाएगा। सलाम अब सुने यार, जुमला सुनिएगा, रिवायत में आता है जिब्रील अमीन फरमाते हैं, आका अल्लाह ताला ये फरमाता है अगर आप चाहें तो इन बस्ती वालों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर इनका किस्सा तमाम कर दूं। थोड़ी सी आपने तवज्जो, चूँकि आखिरी लम्हे हैं, थोड़ी नहीं पूरी तवज्जो करें। क्या फरमाया, अगर आप बोलें सभी की पीछे आगे सब आवाज़ें, अगर आप बोलो, अगर आप आवाज़ बुलंद के, अगर आप। मुझे एक बात बताओ किबला अरशद साहब, वो अल्लाह ने जिनको पीसना था वो मुसलमान थे? वो कौन थे? वो काफिर थे, वो मुनाफिक मुशरिकीन थे, काफिर थे। हाय 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 हाय, अल्लाह ने काफिरों को अजाब देना हो तो अल्लाह पूछता है प्यारे अगर आप चाहें। हाय 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 हाय, अल्लाह ने काफिरों को रगड़ना हो, अजाब देना हो तो कहता है प्यारे अगर आप, बारी ताला तू अजाब क्यों नहीं देता? कहा मैं जानता हूं कि मेरा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, ये नहीं चाहेगा। अब जब उन्होंने ये बात की, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पलट जा, ये नहीं मानते तो क्या हुआ, इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरा कलमा पढ़ने वाले हों। मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, मैं रहमत बन के आया हूँ। अब मैंने जोर नहीं लगाना, अब मैं आपका इंसाफ देखूंगा कि आप कितने का इंसाफ करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने काफिरों को अजाब देना हो तो अल्लाह महबूब से पूछे अगर आप चाहें तो क्या ख्याल है हशर के रोज़ जब हमारी बारी आएगी, अल्लाह तब नहीं पूछेगा प्यारे अगर आप चाहें। अगर आप चाहें तो मुझे एक बात बताएं, मेरी मोहब्बत कहती है, आका फरमाएंगे बारी ताला आप, तू कहता है कि अगर मैं चाहूँ, मैं तो जब अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ था
تو میں نے سجدہ کر کے اور اللہم اغفر لی امتی کہہ کر یہ بتا دیا تھا باری تعالیٰ میری چاہت میری ہے ہی امت، میری چاہت تو ہے ہی میری امت۔ تو دوستان محترم آئیے، ذکر رسول تقاضا کرتا ہے کہ جھنڈا اٹھا لیا جائے، ذکر رسول تقاضا کرتا ہے کہ محبت رسول کا پیغام نگر نگر گلی گلی عام ہو جائے، اور فکر رسول تقاضا کرتی ہے کہ تیرا کردار ایسا ہو کہ اس کردار سے کردار مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے۔ آج ہمیں کردار زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، میں حضور سیدی شیخ الاسلام سے ہم پڑھتے رہے، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے نوجوان بیٹو، اگر اللہ نے عشق کرنا تمہاری فطرت میں رکھا ہی ہے تو دنیا سے کیوں کرتے ہو؟ بے وفا دنیا سے عشق کرو گے کچھ نہیں ملے گا، مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہی ایک آپ کے سامنے میں شیخ الاسلام کا بیٹا کی محبت برا پیغام لے کے بیٹھا ہوں، بس سرکار سے محبت اتنی کر لو، سرکار سے عشق اتنا کر لو، حضور کی غلامی میں فنا ایسے ہو جاؤ کہ جب آپ اور ہم قبر کے اندر جائیں اور قبر میں فرشتے آ کر اٹھائیں اور پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، قبر میں ہم سے سرکار کے بارے میں پوچھا جائے بتاؤ ان کے بارے میں، ایسی وفا کرو، ایسی محبت کرو کہ جب فرشتے ہم سے پوچھیں بتاؤ یہ کون ہیں، میرے آقا آگے بڑھ کے فرشتوں کا ہاتھ تھام کر کہیں او فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ تو وہ ہے جو فیصلہ آباد علامہ نصیر کی قیادت کے اندر محبت رسول کے نعرے لگاتا رہا، یہ وہ ہے جو 12 روزہ میری ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتا رہا، یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ بزرگ ہے جس کی زندگی ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے گزر گئی، نعرہ رسالت۔ باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، اور بات صرف اتنی سی ہے یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر، میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، قبلہ علامہ صاحب کی، ارشد بھائی کی کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔